والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین کرام، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز معزز علماء کرام، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں کے اندر رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس آنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ اور رمضان کا مہینہ دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے ہم آپ لگا سکتے ہیں کہ سلف صالح رحمہ اللہ علیہ 6 ماہ پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. اور جب وہ رمضان کا مہینہ پا لیتے تھے تو خوب عبادتیں کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو وہ دعا کیا کرتے تھے: اللہ، ہم نے اس ماہ کے اندر، ہم نے اس مہینے کے اندر جو عبادتیں کی ہیں اللہ تو اسے قبول فرما. اور یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حاضرین کرام، اس مہینے کی ایک اور بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے فرمایا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور ہدایت میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل کی جو ساری انسانیت کے لیے رہبر بن کر آیا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے صراط مستقیم کا راستہ ہے. اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کے الفاظ پر ذرا غور کرو. دنیا کا ہر رائٹر جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو اپنی کتاب کے شروعات میں لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اس کتاب میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو براہ کرم مجھے بتلا دینا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن یہ اللہ رب العالمین کی وہ واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے لا ریب فیہ،
اس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ذرا غور کرو، ایک جگہ رب العالمین نے کہا ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ رب العالمین کہہ رہا ہے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کتاب تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور سیدھا راستہ وہی لوگ پا سکتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اور خیر کا کام کرنے والے اور بھلائی کا کام کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے، آگے بڑھ جا تیرا مہینہ آ گیا، آگے بڑھ جا تیرا مہینہ آ گیا. اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے برائی کا کام کرنے والے اور گناہوں پر گناہ کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اور شراب پینے والے اور زنا کرنے والے، تو پیچھے ہٹ جا، تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں. یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں کا مہینہ ہے میرے عزیزو. آئیے قرآن کریم کے تعلق سے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ہمارے اور آپ کے دلوں پر کیا اثر کرتا ہے اور صحابہ کرام کے دلوں پر کیا اثر کرتا ہے، ذرا غور کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر ہی نازل کیا گیا ہے اور میں آپ ہی کو پڑھ کر کے سناؤ. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی سے قرآن سنوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء سے پڑھنا شروع کر دیا اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار ہونے لگے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے ان مناظر کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس آیت کریمہ میں ان مناظر کا تذکرہ کیا گیا کہ اے نبی قیامت کے دن اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جو ہم ساری امت سے گواہ طلب کریں گے اور آپ کی امت کا گواہ آپ کو بنائیں گے. ذرا غور کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. پیارے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس. ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ کیا ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. اگر ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہوتی تو ہماری قوم کے بچے بے راہبری کا اختیار نہ ہوتے، ہماری قوم کے بچے شراب اور زنا کے اڈوں پر نہ پائے جاتے، ہمارے اور آپ کے بچے مسجدوں اور مدارس سے دور نہ ہوتے. ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نہیں نبھایا، اسی لیے ہماری قوم کے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں میرے عزیز. اور آگے بڑھو، اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل. پتہ یہ چلا کہ اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. اور وہ رات کب آتی ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں آتی ہے میرے بھائیو. اور آگے بڑھو، ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارا اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہم
रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखें, जिस महीने के रोजे हमारे ऊपर फर्ज है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत करें, जिसके एक एक हर्फ पर, एक एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करें। इस महीने के अंदर गुनाह ना करें, गुनाहों से दूर हो जाए, कुरान से चिमट जाए, कुरान को अपना ओढ़ना और बिछौना बना ले। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कसरत से करें। रमजान का महीना करीब आ गया है, लेकिन हमारे और आपके माशरे में पता नहीं चलता कि रमजान का महीना हमारे और आपके सामने आ चुका है। हम मस्जिद से दूर हैं, हम मस्जिदों से दूर हैं। आज भी हमारी मस्जिदें वीरान, बस चंद दिन बचे हैं, फिर भी हमारी मस्जिदें वीरान के हमें क्या कर रहे थे मेरे भाई। हमें आपको दुआ करना चाहिए कि रब्बुल आलमीन रमजान के महीने के आने से पहले और रमजान चला जाए उसके बाद भी हमें मस्जिदों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन रमजान के महीने में हमें कुरान करीम की तिलावत कसरत से करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन रमजान के महीने के रोजे हमें मुकम्मल रखने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन जो मुसलमान भाई परेशान हाल के, उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा, और जो लोग हमसे पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।